اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا مقام۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ایک معلوم و معروف حقیقت ہے کہ شہادت، توحید و رسالت اور اقامت صلاۃ کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر اس طرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ان دونوں ارکان کا مقام اور درجہ قریب قریب ایک ہی ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بعض علاقوں کے ایسے لوگوں نے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے اور توحید و رسالت کا اقرار کرتے اور نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ کا انکار کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اسی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا کہ یہ نماز اور زکوٰۃ کے حکم میں تفریق کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی قسم، نماز و زکوٰۃ کے درمیان جو لوگ تفریق کریں گے میں ضرور ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ پھر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان کے اس نقطۂ نظر کو قبول کر لیا۔ ناظرین، جس طرح نماز، روزے اور حج کا وقت مشروع ہے اور ان کا طریقہ بھی شریعت نے طے کر دیا ہے، اسی طرح کتنے مال پر کتنی مدت بعد کس شرح سے زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے مال کے مستحق کون ہیں، یہ سب شریعت نے طے کر دیا ہے۔ جیسا کہ اگر جسم پر کوئی غلاظت لگ جائے یا جسم ناپاک ہو جائے تو شریعت نے اس کی طہارت کا طریقہ غسل مقرر کیا ہے۔ اسی طرح اگر ایک مخصوص حد سے زیادہ مال کسی شخص کے پاس 1 سال تک رہے تو اس مال کو پاک کرنے کا طریقہ شریعت نے زکوٰۃ مقرر کیا ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہی بڑھنا، پاک صاف ہونا، نشو و نما پانا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک سورہ انفال آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو تم زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے ہو، اسے دینے والا دراصل اپنے مال ہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہی راہ میں کچھ خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اسے کئی گنا بڑھا کر اس شخص کو واپس لوٹاتے ہیں۔ ناظرین، بخاری اور نسائی سے روایت ہے کہ جب مال کسی شخص کے پاس سال بھر کی مدت سے زائد تک پڑا رہے تو یہ بدبودار اور غلاظت کا گھر بن جاتا ہے۔ ایسا مال اپنے مالک کے لیے کئی مہلک بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے، جیسے حرص، بخل، تنگ دلی، خود غرضی وغیرہ۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے لیے اس کا مال گنجا سانپ بن کر آئے گا اور اسے بار بار ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں، اور وہ سونا چاندی جس پر زکوٰۃ ادا نہ کی گئی اسے تپا کر اس کے مالک کے چہرے پر اس سے داغ دیے جائیں گے۔ اونٹ، بکریاں، بھینس، گائے وغیرہ اپنے مالک کو رونتی ہوئی آئیں گی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ اگر چوپائے وغیرہ یا دیگر مخلوق نہ ہوتی تو کبھی بارش نہ ہوتی۔ طبرانی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مالداروں پر ان کے مال میں اتنا حق یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان غریبوں کو کافی ہو جائے، اور غریبوں کو بھوکے ننگے ہونے کی جب کبھی تکلیف ہوتی ہے، مالداروں ہی کی اس کرتوت کی بدولت ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس پر سخت حساب لینے والا اور ان کو دردناک عذاب دینے والا ہے۔ طبرانی اور صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس سے اس کی برائی جاتی رہی، یعنی زکوٰۃ نہ دینے سے جو مال میں نحوست اور گندگی آ جاتی ہے وہ نہیں رہی۔ طبرانی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔